السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اور پیارے آقا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ نماز کے اندر ہے۔ اور وہی نماز ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیسی پڑھ رہے ہیں، اس لیے آج ہم سیکھیں گے کہ نماز سنت کے مطابق کیسے پڑھیں، نماز پڑھنے کا سنت کے مطابق صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ نماز اسلام کا رکن اعظم ہے، دین کا ستون ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سب سے پہلے اگر سوال ہوگا یا پوچھ ہوگی تو وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روز محشر جانگدار بود، اولی پرشش نماز بود۔ اس لیے پیارے دوستو، آئیے ہم نماز سیکھتے ہیں کہ سنت کے مطابق نماز کیسے پڑھیں۔ تو نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے کچھ شرائط ہیں جو میں اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، جس میں فرائض نماز اور شرائط نماز میں نے بیان کیے۔ تو نماز سے پہلے سب سے پہلے ہمیں کلیتاً پاکی حاصل کرنی ہے۔ نماز میں انٹر کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہر طرح سے پاک ہوں، پھر ہمارے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ پوری طرح پاک ہوں۔ ہمارا پائجامہ، تہبند، ازار اگر نیچے لٹکا ہوا ہے، ٹخنوں سے نیچے ہے، تو ہم اسے اوپر کر لیں، اور پھر بالکل برجستہ اللہ کے سامنے اپنا سینہ، چہرہ سکون کے ساتھ، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہو، نماز کا وقت ہو، نماز کی دل میں نیت ہو، اور یہ سوچے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے سامنے، موت ہمارے سر پر کھڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس نماز کے بعد ہمیں دوسری نماز نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے سوچ کر پڑھے یہ ہماری آخری نماز ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آخری وقت ہو آدمی کس طریقے سے اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی سب کو سلامت رکھے، اور اسلام پر اللہ استقامت رکھے، اور جب وقت آخر ہو تو ایمان پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ تو چلیے، ہمیں سب سے پہلے نماز کے لیے انٹر ہونا ہے، اب کھڑا ہونا ہے۔ تو نماز کے لیے ہم جو کھڑے ہوئیں گے تو ہم سب سے پہلے سیدھے کھڑے ہوئیں گے، چہرہ، سینہ سب کچھ ہمارا قبلے کی طرف ہو، ہمارے دونوں پیر بالکل سیدھے ہو۔ کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں اپنے پیروں کو ٹیڑھا ادھر کو کر لیا، اس طرح کھڑے ہو گئے، ایسے کھڑے ہو گئے، نہیں، بلکہ ہمیں بالکل سیدھے پیروں کو 4 انگل کا درمیان میں فاصلہ رکھے اور سیدھے کر کے کھڑے ہو، پیروں کی انگلیوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف۔ اب ہم نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے، جو بھی نماز پڑھنی ہے اس کی دل میں نیت ہو، اور زبان سے کہے تو افضل ہے کہ میں فلاں نماز کی نیت کرتا ہوں، اور 2 رکعت میری ہے، 4 رکعت نماز ہے، اور اللہ رب العالمین کے واسطے ہیں، اور میرا منہ کعبہ شریف کی طرف کو ہے، اللہ اکبر۔ بہرحال سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں گے سیدھے کر کے۔ بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں اپنے کانوں کو ہاتھوں کو ایسے اٹھا لیا، ایسے کر کے منہ، کچھ نے ایسے کر لیا، اور کچھ نے یہاں تک اٹھا لیا، نہیں، بلکہ یہ طریقہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ صحیح اور سنت کے مطابق طریقہ یہ اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھے، ہتھیلیوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو، انگلیاں اپنی حالت پر ہو، نہ زیادہ کھلی ہوئی ہو نہ زیادہ ملی ہوئی ہو، بلکہ اپنی حالت پر ہو، اور اتنے ہاتھوں کو اٹھائے کہ کانوں کی لو کے برابر ہو جائے یا کانوں تک پہنچ جائے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس طرح لے جائے، اور چھنگلیاں جو چھوٹی انگلی ہے اور یہ انگوٹھا ہے، اس کا حلقہ بنا کر اپنے پونچے کو پکڑے، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسے رکھ کر پونچا یعنی گٹا پکڑے، اور یہ 3 انگلیاں اس طرح کلائی پر رکھے، انگلیوں کا رخ کوہنی کی طرف ہو، اور اس طرح ہم ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی قرات کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھیں گے، قرات کریں گے، تو بہتر اور افضل طریقہ ہے کہ ہر آیت پر ہم سانس توڑیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح پڑھیں۔ اور اگر ہم ایسے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ بھی کوئی حرج نہیں، ایسے بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل اور بہتر طریقہ ہے کہ ہم ہر آیت پر سانس توڑیں۔
پھر صورت ملائے کم از کم، کوئی ایک چھوٹی صورت ہو یا ایک بڑی آیت ہو یا چھوٹی 3 آیتیں ہو، اسے ملائے۔ اب ہم نے رکوع کرنا ہے تو رکوع کس طرح کریں گے؟ سب سے پہلے ہم جھکیں گے، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر لے جائیں گے، کمر کو اور سر کو برابر لیول میں رکھیں گے، نہ کمر ہماری اٹھی ہوئی ہو نہ سر زیادہ جھکا ہوا ہو، بلکہ لیول میں ہو، برابر ہو، اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھیں گے اور ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں گے اور ہاتھوں کو سیدھا رکھیں گے، اور اس طریقے سے ہماری پنڈلیاں یعنی پیر بھی بالکل سیدھے، اور رکوع کے اندر ہماری نظریں جو ہیں وہ پیروں پر۔ قیام کے اندر جب ہم کھڑے ہیں تو نظر ہماری سجدے کی جگہ ہو، رکوع میں ہماری پیروں پر، اور کم از کم 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم زبان سے کہیں، اور پھر سکون کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے سیدھا، اس طرح کھڑے ہو کہ جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے۔ امام کے پیچھے صرف ہم ربنا لک الحمد کہیں گے، اور اپنی تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، منفرد ہیں تو دونوں کہیں گے۔ اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں گے، تو سجدے میں ڈائریکٹلی ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے اوپر سے گر جائے اور ہاتھوں کو گیرے زمین پر، نہیں، بلکہ آرام کے ساتھ نیچے ہوں گے، پیروں کو سیدھا رکھیں گے، سب سے پہلے اپنے گھٹنے ٹیکیں گے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو ٹیکیں گے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہمارا یہ چہرہ، فیس دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہو، اور ہمارے کانوں کے برابر ہمارے انگوٹھے ہو، کانوں کی لو کے برابر، اور پھر ہمارے جو پیر ہیں ان کا رخ بھی اس طرح خانہ کعبہ کی طرف، ان کی انگلیوں کا رخ بھی سیدھے، اور کم از کم سجدے کے اندر سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے۔ اس کے بعد ہم سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ اب بیٹھنے میں ہم نے پہلا بایاں پیر بچھا لینا ہے، اس پر بیٹھنا ہے، داہنا پیر ہمیں اس طرح کھڑا کرنا ہے اور اس کی انگلیوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف۔ بیٹھنے کی حالت میں ہماری جو نظریں ہیں وہ گود کے اندر، اور اس طرح ہمارے ہاتھ رانوں کے اوپر ہو، گھٹنوں سے لٹکے ہوئے نہ ہو ہماری انگلیاں، اور پھر ہم دوسرا سجدہ سکون سے بیٹھ جائیں گے تاکہ جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے اسی طریقے سے، دوسرا سجدہ کر کے 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح کر کے کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہم سورہ فاتحہ اسی طرح پڑھیں گے، قرات کریں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، 2 رکعت ہماری مکمل ہو گئی۔ اب ہمیں التحیات کے لیے دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا ہے، تو ہم سجدے کی طرح جب اٹھ کر بیٹھے تھے، پہلے بایاں پیر بچھایا، دانا پیر کھڑا کیا، انگلیوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف، اس طرح ہم بیٹھیں گے، اور تشہد کی حالت میں بھی ہمارے ہاتھ جو ہوں گے وہ رانوں پر ہوں گے، اور انگلیاں گھٹنوں سے آگے ایسے لٹکی ہوئی نہ ہوں، بلکہ گھٹنوں کے سرے کے برابر انگلیوں کے سرے ہو، جہاں سے گھٹنے شروع ہوتے ہیں، اور رانوں پر ہمارے ہاتھ ہو، نظر ہماری گود میں، اور پھر ہم التحیات پڑھیں گے، اور التحیات پڑھنے کی حالت میں جب ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اللہ کے نام پر جب ہم اشہد اللہ پر پہنچیں گے تو اپنی انگلی کو اٹھائیں گے، اور ان 2 انگلیوں کا انگوٹھے کا بیچ کی انگلی کا حلقہ بنائیں گے، دونوں انگلیوں کو بند کر لیں گے، اور اس انگلی کو اس طرح اٹھائیں گے کہ اس کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو، سیدھا آسمان کی طرف نہ ہو، اور اشہد اللہ پر اسے اٹھائیں گے، اور الا اللہ پر اسے ہم گرا دیں گے تشہد میں۔ پھر تشہد کے بعد ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر ہمیں دعائے معصورہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اب ہم نے سلام پھیرنا ہے۔ تو سلام کس طرح پھیریں گے؟ سب سے پہلے ہم سلام جب پھیریں گے تو دل میں نیت ہو، جو ہمارے دائیں طرف لوگ ہیں یا فرشتے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق ہے، ہم انہیں سلام کر رہے ہیں، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرنی ہے، اور اپنا چہرہ اتنا گھمائیں گے کہ پچھلے لوگوں کو ہمارا یہ داہنا رخسار نظر آ جائے، اور نگاہیں ہماری کاندھے کے اوپر ہو۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا سلام پھیریں گے تو ہم اتنا چہرہ گھمائیں گے، گردن کو گھمائیں گے کہ پچھلے لوگوں کو ہمارا بایاں رخسار نظر آ جائے، اور اسی طرح اس طرف کے لوگوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے دل میں نیت ہو، اور نظریں کاندھے پر ہو۔ اس طریقے سے جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز انشاءاللہ اللہ کے یہاں امید ہے درجہ قبولیت کو حاصل کرے گی، اور یہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہوگی۔ تو اس لیے دوستوں ہم نماز پڑھنا ضرور سیکھیں، کیونکہ نماز اسلام کا رکن اعظم ہے، افضل العبادت ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندید نماز ہے، اور وہ نماز
پھر ہماری صحیح نہ ہو، ہم ٹائم بھی لگائے، محنت بھی کرے، سردی میں وضو بھی کرے اور نیند سے اٹھ کر بھی آئے، کام چھوڑ کر بھی آئے، اور پھر بھی وہ اللہ کا مقدس فریضہ نماز ہماری قبول نہ ہو، صحیح نہ پڑھی جائے، تو بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے آج سے ہم یہ ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں گے، نمازوں کو سیکھیں گے اپنے اماموں سے، اپنے علماء سے، اور نماز کی چھوٹی چھوٹی کتابیں انہیں لے لیں، ان میں سب کچھ سنت کے مطابق طریقہ ہے، ہم نماز ضرور سیکھیں۔ اور جب ہم نماز صحیح پڑھیں گے، برکتیں بھی ہوگی، نورانیت بھی آئے گی، اور سب سے بڑی تنگی، روزی کی تنگی، وہ ہٹا دی جائے گی۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہم نماز سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طرح نماز پڑھنے کی اور ہم سب کو سیکھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔